اس کو نمو ملی، برگ و بار ملے، پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا، تو اغیار اسلام نے، دشمنان اسلام نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی، کہیں سے دین الہی، کہیں سے الہاد، کہیں سے یہ، کہیں سے وہ، اس بہت بڑے تناور درخت کو جب کاٹنے کی کوشش کی گئی تو اس درخت کو بچانے کا سہرا نقشبندیوں کے سر پہ تھا۔ اس وقت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ اجمیری کے لگائے ہوئے پودے کی حفاظت کا پوری طرح اہتمام فرمایا، اور اقبال نے جھوم کے کہا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے تیرے پلک پتلے الوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب رفتار، گردن میں جو کی جس کی جہانگیر کی آگ، اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آفتاب، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے برپا کیا انتہائی قابل احترام سامعین ہو۔ آج ہمارے ملک میں دائیں سے بائیں سے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، صوفیہ پہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اور صوفیہ کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو اس ٹریک سے اتارنے کی مضمون کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن میں ایک بات اس صوفیوں کے مجمع میں کہنا چاہتا ہوں، لاکھ کوشش کوئی کرے لیکن صوفیہ سے محبت میں کمی نہیں جا سکتی۔ بے شک بے شک۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اگر کوئی کسی کو عزت اور توقیر پراپیگنڈے سے اس کا توڑ ہو سکتا ہے، قلم سے ہو تو قلم سے، زبان سے ہو تو زبان سے توڑ ہو سکتا ہے، لیکن جس محبت کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہو، جب تک اللہ نہ نکالے کوئی دنیا کی طاقت نکال دے۔ صوفیوں کا سورج کل بھی طلوع تھا، صوفیوں کا سورج آج بھی طلوع ہے، اور جب تک دنیا موجود ہے اہل صفا کا سورج اسی طرح چمکتا رہے گا اور دمکتا رہے گا۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، ہم اللہ کو ایک ماننے والے، وحدہ لا شریک ماننے والے، ہم مزارات پر ان مزارات کی پوجا کے لیے نہیں آتے ہیں، ہمارا سر صرف اسی وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتا ہے، ہم ان کی تعظیم کے لیے آتے ہیں جن کا سر ساری زندگی اسی کے سامنے جھکتا رہا ہے۔ ایک بہت دفعہ کہی ہوئی بات کو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، زیادہ وقت جو علماء ہیں وہ حضور علیہ السلام کے کال کے محافظ کال کے محافظ ہیں، کوئی بخاری پڑھاتا ہے، کوئی مسلم پڑھاتا ہے، کوئی درس نظامی پڑھاتا ہے، یہ انتہائی محترم شخصیات، دائی کے سب عزت و احترام شخصیات، لیکن یہی علماء جب ایک منزل آگے جاتے ہیں اور دل کی دنیا کو آباد کرتے ہیں تو وہی عالم صوفی کہلاتا ہے۔ صوفی جائز نہیں ہوتا ہے، وہ علم کے اس مرحلے کو عبور کر کے آگے جاتا ہے۔ اور ایک بات تحقیق فرما لیجیے میرے فلانا بھائی کر کہ یہ کال کے محافظ ہیں، وہ حضور
سبحان اللہ. حال کے مطابق میں اپنی بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک بات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور رات کے پچھلے پہر جب سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھتے تھے، آپ کے اندر سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا اڑتی. اللہ 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 اللہ. اب کوئی متجسس یہ کھوج لگانا چاہیے کہ وہ آواز کیسی ہوتی تھی تو بخاری کے ساتھ لاکھ کا لگائے. بخاری میں یہ الفاظ تو آپ کو مل جائیں گے لیکن وہ آواز آپ کو سنائی نہیں دی. وہ آواز سنائی نہیں دی. تو پھر کیسے حضور کی اس کیفیت کا اندازہ آج 1500 سال کے بعد ایک مسلمان کر سکتا ہے؟ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، بخاری کے الفاظ کو جاننے کے لیے عالم کے دروازے پر سفر پڑتی ہے، اور اس حال کو جاننے کے لیے، اس آواز کو سننے کے لیے رات کے پچھلے پیر کسی ٹوٹی کے حجرے میں جانا پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم حال کو بھی جوڑتے ہیں اور ہم حال کو بھی جوڑتے ہیں. آپ مجھے بتائیں بخاری شریف مل جائے آپ سنتے یا نہیں سنتے؟ جو اس کا گھٹا بہت اچھا ہے، اس کے کاغذ بہت اچھے ہیں، روشنائی بہت اچھی ہے، نہیں اس لیے چونکتے ہیں کہ اس میں نسخے محمد مصطفیٰ، اس کے اندر سرکار کی بولی موجود ہے، اس کے اندر سرکار کے الفاظ موجود ہیں، اس لیے اس کے چونکتے ہیں. اور یہاں کی بات ہے، یہاں کی بات ہے، ہم عید پر چونکتے ہیں، ہم اس گالے پر چونکتے ہیں، ہم اس پہ پڑی ہوئی چادر پر چونکتے ہیں. نہیں، اس کے اندر جو لیٹا ہوا ہے اس کے سینے کے اندر حال مصطفیٰ موجود ہے. ہم نہ گارے کو چومتے ہیں، نہ پتھر کو چومتے ہیں، نہ چادر کو چومتے ہیں، ہم حال مصطفیٰ کو چومتے ہیں. ہم سادے مصطفیٰ کو بھی چومتے ہیں، ہم حال مصطفیٰ کو بھی چومتے ہیں. یہ زندہ رہتے ہیں، ہم ان کے قدموں کو چومتے ہیں. یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم ان کی قدموں کو چومتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجت روا اسی کو جانتے ہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا ہم کسی کو حاجت روا نہیں کرتے. یہ صوفی یار ہم تو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم ان کا تو جوڑ کہتا ہے لا الہ. حضرت امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل مرید وہ ہے، کامل مرید پیر کی بات نہیں ہے، کامل مرید وہ ہے جس کے جسم کے 360 جوڑوں سے نکلے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نہ خود اس بات کا درس دیتے اور نہ ہی ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والے ان کو حاجت روا سمجھ کے آ گیا. ہم تو ان بزرگوں کے مزارات پر جو اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو رہی ہے اس سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے آ گئے، اور ہم ان کا وسیلہ لے کر اس رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے، پختہ ایمان ہے کہ جب ان کے جوار میں کھڑے ہو کر ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ہماری بات کو کبھی رد نہیں کرتے. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، یقیناً آپ سب نے سن رکھی ہوگی، مسلم شریف میں ہے. مدینہ طیبہ میں قحط پڑا ہوا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے. لوگوں نے نماز استسقاء کے لیے عرض کیا، میدان میں جمع ہو گئے. صحابہ ہے، صحابہ عام لوگ نہیں جنہوں نے بحالت ایمان انتہائی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی
इमामत करने वाला कौन है? मालिक आज़म है, मुवह्हिद आज़म, जो हजरे अस्वद के सामने खड़े होके कहता है, ओ काले पत्थर, अगर मेरे नबी के लबों ने तुझे चूमा ना होता तो मैं कभी तुझे बोलता था। वो उम्र सब पे निगाह डाल दी, देखते देखते देखा एक सिरे पे हुजूर के चचा मोहतरम हज़रत अब्बास है रज़ी अल्लाह पर कदम हरकत करा, चलते चलते हज़रत अब्बास के पास बाजू से पकड़ा, बाजू से पकड़ के आपको साथ लेके मुसल्ले के करीब आ और दामन अब्बास को पकड़ और आसमान की तरफ सर उठा के कहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सर उठा के कहा, ए अल्लाह, इस वक्त इस खुदाए अर्ज़ पर नबी मोहतरम के चचा से ज्यादा मोहतरम शख्सियत कोई वजूद नहीं कर रही है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिवसीलति अम्म नबिय्यिक, वाह वाह अल्लाह वाह मैं वाह, इस नबी के चचा की वसालत से और वसीले से तेरी बारगाह में इल्तिजा, सुभान अल्लाह। रहमत से दरख्वास्त करते। सहाबा फरमाते इधर उमर के हाथ नीचे जा रहे थे, उधर से हमने देखा मशरिक की तरफ से बादल इस तरह दौड़ रहे थे जिस तरह मैदान कारदार में घोड़े दौड़ा अल्लाह अल्लाह दौड़ा करते। अल्लाह अल्लाह। और अभी हाथ पूरी तरह नीचे नहीं गए थे कि मदीना तैयबा को बादल ने घेर लिया। हम भागे हुए अपने कदमों पे पहुंचे, लेकिन जब तक घर पहुंचते हैं टकरू टकरू तक पानी आ चुका था। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, हम ख्वाजा अहमद महदी के बाजार पर सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनकी कब्र पर पड़ी हुई चादर को पकड़ कर कहे, अल्लाह ये वो शख्स है जो सारी जिंदगी सजदा रेज़िया करता रहा, अल्लाह इस वली के सदके से मेरी मुराद इंतहाई काबिल एहतराम अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इन बंदगाने खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत